میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایک علاقہ یعنی وطن سے دوسرے علاقے کی طرف ہجرت کی، خواہ وہ اس نیت سے ایک بالشت بھر ہی چلا ہو اور پھر اسے موت آ جائے، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اور جنت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے شام کی طرف ہجرت کی تھی، جس کا ذکر قرآن کریم میں اس طرح کیا گیا ہے، وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم۔ اور کہا ابراہیم نے، میں اپنے رب کے لیے ہجرت کر رہا ہوں جو زبردست دانائی و حکمت والا ہے۔ اور قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں اس کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ مجھے سیدھی راہ پر ڈال دے گا۔ یعنی میں اللہ کے حکم کی تعمیل میں اللہ کی رضا کی خاطر گھر چھوڑ رہا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی، لہٰذا اگر کوئی شخص ایسی سرزمین، ایسے ملک سے ہجرت کرتا ہے جہاں اس کے لیے اللہ کی عبادت کرنا مشکل ہو، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے اور جنت میں ان کے ساتھ ہوگا۔ اور ایسے مہاجر کے متعلق باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی بجا آوری کے لیے ہجرت کرتا ہے، پھر درمیان راہ اسے موت آ جائے، اللہ پر اس کا ثواب لازم ہو گیا، اور اللہ تو پہلے ہی عطا و بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ لیکن ایسے ملک سے جہاں اسے اللہ کی عبادت سے نہ روکا جاتا ہو، وہ اگر ہجرت نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر اس کے باشندے گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، لیکن چونکہ اس شخص میں اتنی قوت نہیں کہ انہیں روک سکے، تو اپنے دل میں ان کے گناہوں سے نفرت کرتا رہے، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ وہ مجبور ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اگر تم میں سے کوئی شخص ایسی حالت یا ایسی جگہ پر رہے جہاں وہ گناہ کے روکنے پر قادر نہ ہو، وہ گناہ سے اپنے دل میں نفرت کرتا رہے، دلوں کا حال اللہ بہتر جانتا ہے۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سے یہ بھی منقول ہے، وہ کہتے ہیں جو شخص کسی منکر یعنی گناہ کو دیکھے مگر اسے روک نہ سکتا ہو، وہ 3 مرتبہ یہ کہہ دے، اے اللہ یہ گناہ ہے اور میں اسے روک نہیں سکتا، تو اس پر میری گرفت نہ فرمانا۔ اگر اس نے یہ کہہ دیا، اسے امر بالمعروف یعنی بھلائی کا حکم دینا اور نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنے کا ثواب مل جائے گا۔